السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رضوان حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے۔ آج کی ہماری جو دوسری ویڈیو ہے وہ حج کے حوالے سے ہے۔ الحمدللہ آپ سب لوگوں نے جو بھائی حج پہ جا رہے ہیں انہوں نے اپنے فارم وغیرہ جمع کر لیے ہوں گے اور اپنے پیسے وغیرہ بھی سبمٹ کر لیے ہوں گے۔ تو بھائی ابھی سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنی نیتوں کو ایک بار آپ نے اپنی نیتوں کو جو ہے نا درست کرنا ہے۔ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، ہم کس کے گھر جا رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ کے گھر جا رہے ہیں۔ ہم اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، ہم اپنا پیسہ جو لگائیں گے 12 13 14 15 لاکھ 20 لاکھ جو بھی لگائیں گے وہ کس کے لیے لگائیں گے؟ اللہ جل شانہ کے لیے لگائیں گے۔ ہر کام کرنے کے لیے اس کی نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو نیت ہوگی اس کے مقابلے میں اس کے بقدر اللہ جل شانہ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے؟ جو ہماری نیت ہوتی ہے، انٹینشن ہوتی ہے، وہ اسی پہ ساری چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو نیت جو ہے نا ڈیلی آپ نے کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ کیا پڑھنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھنا ہے آپ نے۔ ابھی سے آپ نے اللہ جل شانہ کو دکھانا ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، یا اللہ میں تڑپ رہا ہوں، بے چین ہوں آپ کے گھر آنے کے لیے۔ تو ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد یہ تو ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ دل میں یہ نہ ہو کہ مسجد میں ہوں اونچی آواز میں پڑھیں، تو دل میں آپ نے جو ہے نا یہ پڑھنا ہے، چلتے پھرتے تلبیہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کس کے گھر جا رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ کے گھر جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے معاملات آپ نے بالکل درست کرنے ہیں، کیونکہ حج کے بعد جو ہے نا جو شخص اللہ کے گھر کا حج کر کے آتا ہے اس میں کوئی لغویات نہیں کرتا، سارے ارکان، سارے جو ہے نا ہر عمل جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، بالکل ٹھیک طریقے سے کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی کمی بیشی اس میں نہیں چھوڑتا۔ تو وہ ایسے ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ میں نہیں فرما رہا، ٹھیک ہے؟ کئی دفعہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، اور یہ اب وقت آ گیا ہے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اس حدیث کا اجر لینے کا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ اپنے معاملات کو پہلے سے ہی بالکل کلیئر کر لیں۔ کسی کا قرض وغیرہ دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کا قرض وغیرہ آپ ابھی سے کلیئر کر لیں۔ جو جا رہے ہیں لوگ جنہوں نے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا اپنی جائیداد میں، ٹھیک ہے، اپنی بہنوں کا حصہ دے دیں، ابھی سے تعین کر لیں کہ میں نے نہیں دیا تو میں واپس آؤں گا، میں آپ کا حصہ دوں گا، یہ آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کا قرض لیا ہے یا کسی کو تکلیف دی ہے یا کسی کا دل آزاری کی ہے تو ان سب معاملات کو بھی صاحب نے کلیئر کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ کس کے گھر جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں آپ نے کلیئر کرنی ہیں۔ یہ تو ہماری نیت آ گئی۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے جو اس کے بعد کیا کرنا ہے، اللہ جل شانہ پہلے سب سے پہلے ہمارے جو حاجی صاحبان ہیں وہ جاتے ہیں مدینہ شریف۔ مدینہ شریف آپ جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کے حضور آپ لوگ جائیں گے۔ تو اب مہمان اگر جو آتا ہے، میزبان کسی کے گھر آتا ہے تو کچھ ہدیہ، کچھ گفٹ وغیرہ لے کے آتا ہے، تو وہ کیا ہدیہ ہوگا؟ آپ جب اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا؟ اللہ کے نبی کے دربار پہ آپ حاضر ہوں گے تو آپ نے کوئی ہدیہ دینا ہے۔ کیا ہدیہ دینا ہے؟ اللہ کے نبی کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ابھی سے درود شریف سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کاؤنٹر والی تسبیح ملتی ہے، کم از کم جو ہے نا آپ نے کتنی 1 لاکھ مرتبہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے۔ جب آپ 1 لاکھ مرتبہ درود بھیجیں گے، روضہ رسول پہ جائیں گے اور وہاں پہ کہیں گے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں یہ 1 لاکھ کا درود آپ پہ جو ہے نا پیش کیا ہے، میں آپ پہ لایا ہوں کم از کم، ٹھیک ہے؟ اور اگر 1 لاکھ کا نہیں ہو سکتا تو 50,000 کا کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھنا ہے، اور وہ کس کے لیے؟ اللہ کے نبی کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہدیہ لے کے آنا ہے۔ ہمیں ایک حج پہ تھے، ہمیں وہاں پہ ایک عرب ملے، مصر سے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ہم سے پوچھا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدیہ دو گے؟ آپ جب روضہ رسول پہ گئے آپ نے کیا ہدیہ دیا؟ ہم نے کہا میں نے تو الحمدللہ میں نے کچھ درود شریف پڑھا تھا، وہ میں نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ اس بندے نے کیا کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے 500 رکعت پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، 500 نوافل، کتنے قرآن پاک اس نے جو ہے نا ختم کیے تھے، اور کتنی ہزار مرتبہ اس نے درود پاک جو ہے نا کیا ہے، وہ اللہ کے نبی کے روبرو پیش کیا ہے۔
تو ایسی محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت کا ثبوت ہم نے دینا ہے اپنے نبی کو، اپنے پیارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جب ہم حاضر ہوں گے، یہ ہم نے پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑنا بھائی، اپنی نمازیں جو ہے نا حج سے پہلے پہلے جو ہے نا اپنی سارے معاملات کو کلیئر کرنے ہیں، بالکل اپنے آپ کو، اپنے دل کو صاف کر کے ہم نے اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ جب اس طرح جائیں گے، یقین جانیں آپ کا حج اتنا بہترین ہوگا، اتنا بہترین ہوگا، آپ جو ہے نا آپ کی کیفیت اتنی اعلیٰ کیفیات ہوں گی، اور آپ کی جو ہے نا عمل میں آپ کو مزہ آئے گا، ہر عمل کرنے میں آپ کو اتنا سکون ملے گا، آپ کی لائف اتنی چینج ہو جائے گی، تو دیکھیں آپ کی جو ہے نا زندگی بدل جائے گی۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ تیاریاں تو ہر کوئی کرتا ہے، شاپنگ تو ہر کوئی کرتا ہے، بازار سے یہ لے آیا بھائی، یہاں پہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ جو سب سے بنیادی چیز ہے، میں نے اس لیے پہلی ویڈیو اس پہ بنائی ہے کہ سب سے بنیادی چیزیں یہ ہیں، اپنے معاملات درست کرنے ہیں، اپنا قرض کسی کا قرض آپ نے دینا ہے، اس کا قرض آپ نے دینا ہے، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی جو جائیداد میں ان کا حصہ ہے جنہوں نے نہیں دیا، وہ سب سے پہلے آپ نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں اپنے سر سے آپ نے لے کے جانا ہے۔ خدا نخواستہ وہاں گئے، اگر آپ کو موت آ گئی، ٹھیک ہے، نیت آپ نے کی ہوگی میں ہم واپس کریں گے، ہم ان کو حق دیں گے، تو آپ انشاءاللہ بری و ذمہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ نیت آپ نے کی ہوگی، دل سے نیت کی ہوگی، اوپر سے نہیں، دل سے نیت کی ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ رحم فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے یہ معاملات نہیں کیے تو بھائی حج پہ جانے کے لیے جو ہے نا یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، اپنی نیتوں کو، اپنے اعمال کو درست کیجیے گا۔ تو یہ بنیادی چیز آپ نے ان کا خیال کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا یہ کرنا ہے کہ ڈیلی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے چلنے کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ لوگ جب حج پہ جائیں گے وہاں پہ آپ نے بہت زیادہ چلنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ آپ نے چلنا ہوگا۔ جب آپ حدود حرم، حج کا جو 5 دن ہوتے ہیں وہاں پہ جب آپ آئیں گے تو حرم شریف جب آپ آئیں گے وہاں پہ گاڑیاں بالکل حرم کے پاس نہیں رکتی، گاڑیاں حرم سے باہر رکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے جب آپ حرم کی اندر انٹرس کرتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو تقریباً آدھا کلومیٹر بن جاتا ہے چلنے کا۔ آپ جو ہے نا جہاں جب طواف والی جگہ پہ پہنچتے بھی آپ کا 1 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو گاڑی نے پہلے ڈراپ کیا وہاں سے بھی 1 کلومیٹر، وہ پریکٹس آپ نے لازمی کرنی ہے بھائی۔ ڈیلی آپ جو ہے کوشش کریں 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر ڈیلی آپ چلنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ آپ اپنی پریکٹس کریں گے چلنے کی، انشاءاللہ اس نیت سے کریں گے کہ یا اللہ میں تمہارے گھر کا یا آپ کے گھر کا میں حج کروں گا، یا اللہ تیرے روبرو حاضر ہوں گا، تو اس نیت سے کریں گے، اس پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں آپ نے اس کا خیال کرنا ہے۔ تو مزید جو چیزیں انشاءاللہ ہوں گی وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ میری کوشش ہے کہ ویڈیو لمبی نہ ہو، زیادہ مختصر ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں عرض کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بس تعارف تھا، مختصر تھی، تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔